بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے، مفید بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے، اور دین اسلام کی ہدایت کو عام کرنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ اللہم آمین۔ محترم ناظرین، ان پروگراموں میں کچھ دیر باتیں ہوتی ہیں، پھر آپ کی کچھ کالیں بھی آ جائیں تو لے لی جاتی ہیں، اور آپ سے اہم موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور جب ہم ملک بھر میں ماشاءاللہ سفر وغیرہ کرتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریفیں کی جائیں، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، کم ہے۔ محترم ناظرین، آج میں ایک اہم بات کی وضاحت میں کرنا چاہوں گا اپنی گفتگو میں۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اس دین کو بھیجا ہے، اس قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ حفاظت کا ذمہ ہم نے اپنے کاندھوں پر لیا ہوا ہے۔ تو آج پوری دنیا میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ 1500 سال پہلے جس قرآن کریم کا نزول ہوا تھا، دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، کوئی پلاننگ پہلے سے موجود نہیں ہے، کوئی پروگرام پہلے سے موجود نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں بنایا گیا تھا کہ اتنے لوگ حافظ قرآن ہوں گے، اتنے قرآن کے عالم بنیں گے۔ لیکن آپ کو گلی گلی، کوچے کوچے 1500 سال گزر جانے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ سمجھے بغیر سمجھے بے شمار بچے قرآن کریم کو حفظ کرنے میں مشغول ہیں۔ تو ہر گلی کوچے میں قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت کا مظاہرہ 1400 سال بعد بھی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے یہ سچا کلام نہ ہوتا تو اس قرآن کی حفاظت کے قدرتی طریقے ہمیں نظر نہ آتے۔ حکومتوں نے مل کر کوئی میٹنگ نہیں کی، کوئی پروگرام نہیں بنایا، کوئی منصوبہ نہیں بنایا کہ فلاں ملک میں اتنے حافظ قرآن بنیں گے اور فلاں ملک میں اتنے حفاظ تیار ہوں گے۔ اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہوئی تھی، کوئی پروگرام نہیں بنا تھا، لیکن ہر ملک میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں۔ میں ایک مرتبہ اندورون سندھ ایک علاقے میں میرا جانا ہوا تھا، تو بہت لمبی ایک عمارت، ٹین شیڈ عمارت مدرسے کی نظر آئی، بہت لمبی، کئی سو ہاتھ، کئی سو، شاید ایسا نہ ہو کہ 1000 فٹ لمبا ہو، وہ ٹین شیڈ گھر نظر آیا۔ تو اس میں مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ 20 یا 30 ملکوں کے طلبہ حفظ قرآن کر رہے تھے۔ تو ایسے مدرسے موجود ہیں، اور ایسے علاقوں میں حیرت ہوگی کہ اتنے ملکوں سے جو طلبہ آئے ہوئے ہیں،
تو اس مدرسے کا پتہ ان کو کیسے چلا، یہاں کے بارے میں خبر ان کو کیسے ہوئی، اور یہ پوری زندگی ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں انہوں نے زندگی کھپائی ہوئی ہے، اور شب و روز یہاں ماں باپ کی پدرانہ شفقت اور ماں کی عظیم مامتا سے محرومی کے باوجود وہ یہاں قرآن کریم کے لیے اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، اور حفظ قرآن میں انتہائی شوق و ذوق کے ساتھ مشغول ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی اپنے اولاد کے بارے میں بھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں ہم بھیج دیں گے اور وہاں وہ رہ لیں گے، اور اس حالت میں ٹین شیڈ گھر میں فرشی بستر پر، معمولی سادہ فرشی بستروں پر رات کو ٹھہرنا، اور پھر اس کے بعد پورا دن حفظ قرآن کے شغل میں لگے رہنا۔ اس طرح اپنا بچپن میں جب ماں باپ کی مامتا اور شفقتیں بچے کو چاہیے ہوتی ہیں، اور علاقے کے لوگوں کی گود میں وہ اٹھائے جاتے ہیں، محبت اور پیار کا ایک دور چلتا ہے، لمبا ایک زمانہ گزرتا ہے، ایسے حالات اور ایسے ماحول میں یہ چھوٹے بچے اتنی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں اور قرآن کریم کا حفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا مجال کہ اس قرآن کریم کے ایک لفظ کا خاتمہ دنیا سے کوئی کر لے۔ کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف محفوظ نہیں رکھا، یہ واحد کتاب ہے دنیا میں جس کا حفظ کرنے والے اتنی بڑی تعداد میں، کتنے ملین کے حساب سے پوری دنیا میں ہر دور میں موجود رہتے ہیں، ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ آپ کو حیرت کی انتہا نہ ہوگی کہ جہاں سے اسلام ہم تک پہنچا اسی سعودی عرب میں 5-7 ہزار حفاظ سالانہ بنتے ہیں۔ یہ مجھے ایک رپورٹ کے مطابق بتا رہا ہوں، وہ رپورٹ پتہ نہیں درست ہے یا نہیں، اس کی 100% یقین کے ساتھ میں نہیں بات کر رہا، لیکن امید یہی ہے کہ بات درست ہوگی۔ 6-7 ہزار حفاظ بنتے ہوں گے اس پورے ملک میں سالانہ، لیکن حیرت کی انتہا اس وقت ہوتی ہے کہ جب اب پاکستان کی طرف آپ نظر اٹھائیں گے، بنگلہ دیش کو آپ دیکھیں گے، تقریباً 1 لاکھ حفاظ کرام سالانہ بن رہے ہیں ان ملکوں میں۔ 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن تیار ہو رہے ہیں، ہر سال نئے حافظ بن رہے ہیں، نئے بچے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا ان کے ہاں قرآن کریم کے حفظ کا رجحان اتنا زیادہ نظر نہیں آتا جتنا زیادہ ماشاءاللہ ان ملکوں میں نظر آتا ہے۔ اور پھر عالمی مقابلے جو آج کل ہو رہے ہیں دبئی میں، قطر میں اور مختلف ملکوں میں، تو وہاں پر حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ بنگلہ دیش کے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ پوری دنیا کے 70 ملکوں میں پہلی پوزیشن وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، بر صغیر کے بچے چٹائیوں پر بیٹھ کر، فرشی نشستوں میں زندگی گزار کر، سہولیات سے محرومی کی زندگی گزارتے ہوئے، غربت کی انتہا میں رہتے ہوئے، غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے جو بچے ہیں، اور انتہائی تنگی میں، تاریکی میں، تنگی اور ترشی کی حالت میں موٹا جھوٹا پہن کر اور بہت ہی روٹی چٹنی پر گزارا کرتے ہوئے، دال چاول پر گزارا کرتے ہوئے یہ بچے سبحان اللہ قرآن کریم کا حفظ کی دولت سے وہ مالا مال ہو رہے ہیں اور دنیا میں وہ پہلی پوزیشنیں حاصل کر رہے ہیں۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کو جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان غریب ملکوں کو اور غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے خاندانوں کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور وہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں اللہ ہی کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی اور قدرتی انداز اختیار کرتے ہوئے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام نہیں فرما رہا، چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ان غریب بچوں کے سینوں کو منتخب فرمایا ہے۔
ان کے مبارک سینوں کا انتخاب فرمایا ہے، اور ان کے سینوں میں 30 پارے قرآن محفوظ شکل میں موجود ہیں۔ چاہے کوئی شیخ الحدیث صاحب، محدث صاحب، بڑے استاذ نماز پڑھائیں تو پیچھے سے لقمہ یہ بچے دے دیں گے، غلطی وہ پکڑ لیں گے، گرفت کر لیں گے، لقمہ دیں گے اور تصحیح کریں گے۔ تو اس قرآن کریم کی حفاظت کا ایسا قدرتی انتظام اور بندوبست اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم علیم۔ سبحان اللہ کما قال اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن کریم کی حفاظت کا ایسا انتظام کہ ایک شوشے کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا، ایک نقطے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، ایک ادنا سی چیز میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، کوئی باطل اس میں نہیں آ سکتا، سامنے سے کوئی نہیں آ سکتا، پیچھے سے کوئی نہیں آ سکتا، دائیں سے کوئی نہیں آ سکتا، بائیں سے کوئی نہیں آ سکتا۔ اس کو نازل کرنے کے لیے ایسے قوی فرشتوں کی جماعت کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، راستے میں قرآن کریم میں سے نازل کرتے وقت کبھی کوئی شیطان، کوئی ابلیس اس میں کوئی تبدیلی لے آئے یا کوئی اور طاقت جو ہے اس میں اثر انداز ہو سکے، اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، کوئی باطل اس کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ 1500 سال گزر گئے، کتنی دفعہ اس قرآن کریم کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی گئی، قرآن کریم کی کاپیوں کو جلایا گیا، اور نہ جانے قرآن کریم کے خلاف کیا کیا دشمنیاں بروئے کار نہیں لائی گئیں، لیکن اس کے باوجود اس قرآن کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب صرف حفاظت میں قرآن الفاظ کا بھی الفاظ اور معنی دونوں کا مجموعہ قرآن کریم ہے، چنانچہ معنی کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، مطلب اور تفسیر کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کوئی غلط تفسیر اور غلط مطلب بیان کر کے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جائے، اس کو بھی کوئی دنیا میں اس کو نافذ نہیں کر سکتا کہ یہ غلط تفسیر کو رائج کر دے اور وہی جو ہے صحیح تفسیر سمجھی جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حفاظت میں عموم ہے اور مطلقاً حفاظت کا وعدہ ہے، تو اس لیے علماء کرام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے معنی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، گویا پورے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لیا ہوا ہے۔ تو اس میں ایک خصوصی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت، دین کی تکمیل جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یہ آخری حکم تھا، احکام سے متعلق یہ کوئی آخری آیت تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے دین کو ہم نے تم پر مکمل کر دیا۔ اس کے بعد آیت کچھ نازل ہوئی لیکن وہ احکام سے متعلق کوئی نہیں، تو دین یہاں احکام کے معنی میں ہے، قانون کے معنی میں ہے، تو قانون اور لا کے اعتبار سے دین کو اس دن اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو انتہا تک ہم نے پہنچا دیا، مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے اوپر میں اس بات پر راضی ہو گیا ہوں کہ اسلام کو تمہارے لیے مکمل نظام حیات کے طور پر میں نے منظوری دے دی، اور اس پر میری رضا کا اعلان ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہودی مذہب کے ایک آدمی نے کہا کہ اس دن کو تو ہم عید مناتے، ایسا شاندار دن ہے اور ایسا زبردست دن ہے، ایسا دن اگر ہمیں مل گیا ہوتا تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مقرر کرتے اپنے لیے۔ تو
صحابی کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دن ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، عرفات کا دن ہے، اور جمعہ بذات خود ہفتہ وار عید کا دن ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے عظیم خوشی کا دن ویسے بھی ہے۔ اتنی بڑی خوشی اور اتنی بڑی مسرت کا موقع ہے، تو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرمایا۔ دین کی تکمیل جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوئی۔ تو دین کو مکمل کرنے کا کام، تکمیل تک پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ اب دین تو مکمل ہو گیا، لیکن اس دین کی نشر اشاعت اور چاروں طرف اس کو پھیلانے اور عام کرنے کا کام باقی تھا، اور وہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، آپ کے لیے زندگیاں قربان کرنے والے فداکار جانثار، آپ کے حقیقی پیروکار حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس دین اسلام کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچایا، ہر علاقے میں پہنچایا۔ تو اس دین کو دنیا کے مختلف خطوں میں، بسیط ارض کے مختلف حصوں میں، انسانی آبادی کے مختلف گوشوں میں اس دین کو پھیلانے، پہنچانے، عام کرنے، اس کی پرچار کرنے کا کام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے مکمل ہوا۔ تو دین کی تکمیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوئی، اور دین کی اشاعت کا کام صحابہ کرام کے ذریعے ہوا، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کا دور آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لیا، دین کی نشر اشاعت کا کام پوری دنیا میں عام کرنے اور پھیلانے کا کام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے لیا، اور اس دین کو قانون کی صورت میں، تحریری شکل میں منضبط کرنے اور تحریری طور پر اس کو محفوظ کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے ائمہ مجتہدین سے لیا۔ اور ائمہ مجتہدین میں سے جو مجتہد فقہ کے امام ہیں، فقہ کے جو مجتہد امام ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے، اور ان میں سر فہرست اور سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ نام حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ الفقہ زرع ابی حنیفہ، فقہ الناس عیال لابی حنیفہ فی الفقہ او کما قال۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ فقہ کے میدان میں، اسلامی قانون، اسلامی آئین اور اسلامک لا کے میدان میں اگر دیکھا جائے تو سارے لوگ حضرت امام ابو حنیفہ کے فقہ میں، امام ابو حنیفہ کے وہ اولاد ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کی ذات سے فقہ کے تحفظ کا کام، فقہ کی حفاظت کا کام، فقہ کی تحریر اور تسوید اور تدوین کا کام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو اس دین کو تحریری طور پر قانون کی شکل میں، آئین اور لا کی صورت میں محفوظ کرنے، اور تحریری شکل میں، قانون کی صورت میں منضبط کرنے کا کام، تحریری طور شکل میں محفوظ کرنے کا کام، کانسٹیٹیوشن کی شکل دینے کا جو کام ہے، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زبردست کارنامہ ہے۔ پھر چار ائمہ دین کی فضیلت اور فوقیت ہمارے سامنے ہے۔ دنیا میں بے شمار فقہ کے امام بھی آئے، مجتہد بھی آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چار اماموں کو جو درجہ دیا ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، جو تفقہ عطا فرمایا ہے، جو خدمات ان سے اللہ تعالیٰ نے لی ہیں، جو کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ میں اس وقت نام ذہن سے نکل رہا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو آدمی
مسلمانوں کا حکمران بنا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے فیصلے کیے، جتنے کارنامے سر انجام دیے اور جتنے سٹینڈ لیے، جتنے فیصلے کیے، اس نے پہلے دن پہلی میٹنگ میں آ کر یہ کہا کہ اس معمر اور بوڑھے آدمی نے جتنے فیصلے کیے تھے وہ سارے میں منسوخ کرتا ہوں، باطل قرار دیتا ہوں، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت کے مالک، مسلم حکمران اور خلیفہ گزرے ہیں کہ جن کو 5ویں خلیفہ راشد کا عنوان دیا جاتا ہے، جن کو 5ویں نمبر پر خلیفہ راشد کا نام دیا جاتا ہے، اور جن کے زمانے میں عدل و انصاف کا بول ایسا بالا ہوا تھا اور حدیث کی تحریر، حدیث کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا۔ انہوں نے اعلان کیا اکتبوا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی تدوین اور تالیف اور تحریر کا کام ماشاءاللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سرکاری سطح پر بڑے پیمانے پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان سے لیا، پھر عدل و انصاف کا بول بالا تھا اور ان کو 5ویں خلیفہ راشد کا عنوان دیا جاتا ہے کہ خلفۂ راشدین جو 4 تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو 4 خلفائے راشدین تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان کے دور کو خلافت راشدہ کا عنوان دیا جاتا ہے، اور ان کی خلافت کو، ان کی مثال حکمرانی کو، ان کے طرز حکومت کو اور انداز حکمرانی کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج کے مطابق، اصول اور طریقے کے مطابق مکمل طور پر کامیاب اترنے والا انداز حکومت ہے، تو اس لیے اس کو پراپر خلافت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ملوکیت کا دور آ جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو 5ویں نمبر پر خلیفہ راشد کا عنوان دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر افسوس کا مقام یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، ان کے بعد جو حکمران آتا ہے وہ پہلے دن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جتنے فیصلے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے فیصلے کیے ہیں وہ سارے فیصلے میں منسوخ کرتا ہوں، باطل قرار دیتا ہوں، کل عدم قرار دیتا ہوں۔ تو کل عدم میں قرار دیتا ہوں۔ تو یہ جب فیصلہ کیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سارے کارنامے دفن کر دیے، جس ڈھب پر، جس نہج پر، جس طریقے پر، جس اسلوب پر، جس انداز پر وہ حکمرانی کو دین کے مطابق لانا چاہتے تھے اور لے آئے تھے، اور ایسا مثالی دور حکومت کہ اس کو خلافت راشدہ کا ایک نمونہ قرار دیا جاتا ہے، تو اس دور حکومت کو اس نے دفن کر دیا، اس کے سارے کارناموں کو ختم کر دیا، اور اس انداز حکمرانی کا اس نے خاتمہ کر دیا۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، جو بدسلوکی ہوئی، جو ان کا برا حال ہوا، وہ بہت ہی قابل افسوس ہے۔ اس پر میں بات کرتا ہوں، یہ ایک اہم بات بعد میں کہنے والا ہوں، عرض کرنے والا ہوں، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔